اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن وعذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ گرامی قدر سامعین، بحمد اللہ تعالی آج 7واں روزہ ہے اور 7واں درس ہے سورہ یوسف کا۔ سورہ یوسف کے آج کے درس میں آیت کریمہ نمبر 21 تا 29 9 آیات کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ حسب معمول ان کا ترجمہ اور ساتھ مختصر تفسیری اور تشریحی اہم باتیں سماعت فرمائیے۔ اب چاہے کنعان اور وہاں سے پھر بھائیوں کے ہاتھ فروخت ہونے اور پھر بازار مصر میں فروخت ہونے کے بعد اب ایک اور نئی آزمائش اللہ کے پاک پیغمبر حضرت یوسف علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آئی۔ عزیز مصر جس کے گھر میں آپ تھے وہاں ایک آزمائش آپ کو آئی، جس نے اپنی زوجہ کو کہا تھا اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، عزت سے انہیں قیام دو کہ ہمارے لیے نفع مند ثابت ہو یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ جب آپ ایک پختہ عمر کو جیسا کہ پیچھے گزرا پہنچے، اللہ تعالیٰ نے حکم و علم عطا فرمایا، تو وہ عورت آپ کے حسن پہ فریفتہ ہو کر آپ کو معاذ اللہ بہکانے لگی۔ اس کا بیان ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ کے کرم سے پیغمبر خدا وہ اس آفت سے محفوظ و معصوم رہے، اور کس طرح اس عورت نے چالاکی کا مظاہرہ کیا اور کس طرح اس کی چالاکی اس کے گھر سے اس کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ عورتوں کے اس مکر و فریب کے تذکرے کی وجہ سے حدیث پاک میں ہے کہ خواتین کو، عورتوں کو سورہ یوسف کا ترجمہ نہ پڑھنے دیا جائے، اور سورہ نساء اور سورہ نور کے ان کو پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے کہ اس میں عورتوں کے پردے وغیرہ اور احکام کا بیان ہے۔
چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، اس عورت نے اپنی جانب آپ کو راغب کرنا چاہا جس کے گھر میں آپ تھے، وغلقت الابواب، اور اس نے محل کے سارے دروازے بند کر دیے۔ تفسیروں میں 7 دروازوں کا ذکر آتا ہے، پے در پے اس نے بند کر دیے۔ وکالت ہے تلک، اور آپ کو کہا ادھر آؤ۔ تفسیروں میں لکھا ہے کہ وہ اپنے طور پہ زیب و زینت کیے ہوئے تھی اور آپ کو بہکانے پر مکمل وہ پلان کیے ہوئے تھی۔ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، آپ نے کہا کہ خدا کی پناہ وہ تو وہ ہے کہ اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ عطا فرمایا۔ رب بمانا حقیقی لیا جائے تو وہ معاذ اللہ میں جو لفظ اللہ ہے اس کی طرف یہ بات لوٹے گی، اور مجازی معنی بعض مفسرین فرماتے ہیں اگر لیا جائے تو پھر وہ عزیز مصر ہے جس نے آپ کو گھر میں عزت سے جگہ دی تھی، کہ میرا مالک تو وہ ہے کہ جس نے مجھے گھر میں اچھا ٹھکانہ دیا۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے، یعنی اللہ کے حکم کو توڑوں تو بھی ظالم ہوں، جس کے گھر میں ہوں اس کے حسن سلوک کا یہ برا صلہ دوں پھر بھی ظالم ہوں۔ ظلم کی تعریف ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، شے کو غیر محل میں استعمال کرنا۔ تو مرد کے لیے حلال محل اس کی منکوہ ہے جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا، اگر وہ اس سے ہٹ کے معاذ اللہ جرم کرتا ہے تو وہ ظالم ہے۔ وَلَقَدْ ہمت بِهِ، اس عورت نے آپ کے ساتھ بدکاری کا پختہ ارادہ کر لیا۔ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور آپ نے اس سے بچنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ اور بعضوں نے کہا کہ یہ جزائے ہم کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ اسی معنی میں معنی ہوگا کہ آپ بھی اس غلطی میں واقع ہو جاتے لولا ان رأىٰ برہان ربی، اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے۔ یعنی فرشتے پیغمبر جو معصوم ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے کرم سے ہوتا ہے، اس طرح غیر پیغمبر محفوظ اگر ہو گناہ سے، جیسے خاص مقربان بارگاہ الہی ہیں، تو وہ اللہ کے کرم سے ہوتے ہیں۔ اور شان پیغمبر کے مطابق بعض مترجمین نے سرے سے ترجمہ کیا کہ ہمت بھی اس کے معنی میں، اس کے حق میں معنی کیا کہ اس نے برائی کا ارادہ کیا آپ کے ساتھ، وَهَمَّ بِهَا، اور آپ نے اس سے بچنے کا ارادہ کیا۔ چند چیزیں ہیں، ایک ہے جو دل میں پہلی دفعہ ویسے خیال آتا ہے اسے حاجز کہتے ہیں، پھر اگر اسے بار بار آئے یہ ایک اور درجہ ہے، پھر اگر اس کا ارادہ سا کر لیا جائے تو یہ ہم ہے، لیکن یہ غالب ارادہ ہو، مغلوب پہلو نہ کرنے کا بھی ہو، اور اگر بالکل وہ مغلوب پہلو ترک کر کے پختہ ارادہ کر لیا جائے تو اسے کہتے ہیں عزم۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ نیکی کا صرف ارادہ بھی کرے تو ایک ثواب لکھ لیا جاتا ہے، اور وہ نیکی کر ڈالے تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور حسب نیت پھر 10 سے لے کر کئی گنا تک وہ ثواب بڑھتا رہتا ہے۔ لیکن بدی کا جب تک عزم بالجزم نہ کر لے اس وقت تک تو کوئی اس پر گرفت نہیں ہے، لیکن جب پختہ ارادہ کر لے پھر بھی یہ جو کرامن کاتبین ہے، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے، علامہ علوسی نے لکھا ہے روح المانی میں، دائیں طرف والے کو بائیں والے پر حاکم بنایا ہے۔ یہ نیکیاں لکھنے والا دائیں طرف والا حاکم ہے چونکہ، تو پھر بھی اس کو روک لیتا ہے محکوم کو کہ بھی ہو سکتا ہے یہ باز آ جائے، پھر وہ کر بھی لے بندہ تو پھر بھی اس کو لکھنے سے ایک دفعہ روکتا ہے کہ شاید توبہ کر لے، یہاں تک اگر وہ توبہ نہ کرے تو پھر وہ لکھی جاتی ہے۔ یہ اللہ کی شان کریمی ہے کہ نیکی کے پختہ ارادے پر بھی نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور یہاں فعل کر ڈالے پھر بھی امید توبہ پر اس کی لکھنے کا اسے ایک دفعہ روک دیتا ہے وہ حاکم فرشتہ۔ پھر یہ دونوں جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا اب
وہ جس کے اعمال لکھنے پر تو نے ہمیں معمور کیا تھا وہ تو نہ رہا، تو کیا ہم آسمانوں میں آ جائیں تیری بندگی بجا لانے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے آسمان بھرے پڑے ہیں بندگی بجا لانے والوں۔ پھر ہمیں زمین میں ٹھکانہ دے کہ تیری عبادت کریں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری زمین بھی میرے عبادت گزاروں سے بھری پڑی ہے۔ تو مولا پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرماتا ہے میرے بندے مومن کی قبر پہ کھڑے ہو کے اس کے لیے استغفار کرو، قیامت تک تمہاری یہی ڈیوٹی ہے۔ یہ محض اس کریم کا کرم ہے، اور کرم ہوتے ہی وہ ہے کہ آدمی کا حق نہ ہو اور اسے دے دیا جائے۔ کریم کی تعریف ہی یہی کی ہے ملا علی قاری نے کہ جو بے استحقاق کے عطا کرے وہ کریم ہے۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اسی طرح ہم پھیریں گے اس سے برائی اور بے حیائی کو۔ کیوں؟ انہ من عبادنا المخلصین، اس لیے کہ ہمارے مخلص بندوں میں سے۔ مخلص کا بھی بڑا درجہ ہے جو اخلاص قائم کرے اللہ کے لیے۔ مخلص کہتے ہیں خلوص اختیار کرنے والے کو، اور مخلص وہ ہے جسے سراپا اخلاص بنا دیا جائے، سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں تک جس کا رواں رواں اخلاص میں ڈوبا ہو، جس کا کوئی کام، کوئی ارادہ، کوئی فعل، کوئی بات وہ رضا الہی کے علاوہ ہو ہی نہ، وہ ہے مخلص۔ تو فرمایا یہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہیں، اس لیے ہم نے ان سے اس برائی اور بے حیائی کو دفع کر دیا۔ اور وہ برہان وہ کیا تھی جو آپ نے دیکھ لی؟ مختلف تفسیروں نے مختلف بیان دیے ہیں، مختلف روایات ہیں۔ اصل میں صحابہ کرام علیہم رضوان سے جو ارشادات مختلف صحابہ نے سنے وہ آگے بطور تفسیر بیان ہوتے چلے گئے۔ ایک اس میں روایت ہے کہ جناب جبریل امین بحکم رب جلیل انہوں نے جلوہ دکھا کے تو اپنی انگشت مبارکہ دندان میں دبائی ہوئی تھی، جیسے اظہار تاسف کرتا ہے نا بندہ آدمی، ایسے افسوس کے مقام پر۔ اور ایک روایت میں ہے کہ سامنے ان کے والد گرامی حضرت یعقوب اسی حالت میں ان کو نظر آئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے برہان تھی کہ افسوس ایسا بھی امتحان آ گیا تو اس سے بچنے کی گویا انہوں نے اشارہ کیا، اور آپ رب تعالیٰ کے کرم سے بچ گئے۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، اب آپ اس بدی سے بچنے کے لیے دوڑ رہے تھے اور وہ عورت اس بدی کے درپے تھی، دونوں دوڑے چلے جا رہے تھے۔ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، اس عورت نے پیچھے سے آپ کی قمیص کو پھاڑ دیا، یعنی پکڑنا چاہا اور آپ دوڑے تو۔ وَالْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور دونوں نے اس عورت کے شوہر کو، سردار کو پا لیا دروازے کے پاس۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ بندے کا کام چونکہ ہے کوشش کرنا، دستگیری تو اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے، ورنہ ساتوں دروازے اس نے تو بند کر دیے تھے، لیکن آپ نے پھر بھی دوڑ لگائی تو ایک ایک کر کے وہ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ صدر دروازے کے پاس وہ عزیز مصر اور اس کے ساتھ ایک اور بھی اس کے خاندان کا آدمی، وہ اتفاق سے اس ٹائم محل میں داخل ہو رہے تھے۔ اب عورتوں کے مکر تو بڑے معروف ہیں، وہ فوراً انہیں دیکھ کر کہنے لگی قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا، کیا جزا و سزا ہے اس کی جو تمہارے گھر والوں کے ساتھ بدی کا ارادہ کرے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ الا ان یسجن عذاب الیم، سوائے اس کے کہ اسے قید میں ڈالا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ اس نے قید کو پہلے ذکر کیا کہ بہتر ہے کہ بے سزا قید میں ڈال دیا جائے، یعنی ایک تو نے تکلیف وہ سزا کی نہ پہنچے یا کہیں قتل نہ کر دیے جائیں، تو یہ بات اس نے کی۔ قال ہی راودتنی عن نفسی وشاہد شاہد من اہلہا، پاک پیغمبر بولے کہ اس عورت نے ہی مجھے راہ حق سے بھٹکانے کی کوشش کی، اور اس عورت کے گھر والوں میں سے
ایک شاہد ایک گواہ نے گواہی دے دی حضرت یوسف کے حق میں اور اس عورت کے خلاف۔ بعض مفسرین نے تو لکھا کہ وہی جو ساتھ آیا تھا عزیز مصر کے، وہ اس عورت کا نام تھا عزیز مصر کی بیوی کا زلیخا، اس کے خاندان کا بندہ تھا، اور اس نے ایک دلیل قائم کر کے حضرت یوسف کے حق میں حمایت میں گواہی دی، اور وہ دلیل آگے بیان ہو رہی ہے۔ اور بعضوں نے کہا کہ ایک چھوٹا بچہ جو انہوں نے لے پالک لیا ہوا تھا یا ان کی کنیزوں میں سے کسی کنیز کا تھا، وہ پالنے میں تھا، پنگوڑے وغیرہ میں جو بھی اس دور کے حساب سے تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ گواہی حضرت یوسف کی پاک دامنی کی اس سے دلوا دی، اور وہ اس عمر میں کہ جس میں بچے بولتے نہیں وہ بول پڑا۔ اور سید المفسرین حضرت ابن عباس فرماتے ہیں چند بچے ہیں جنہوں نے پالنے میں گفتگو کی ہے، پنگوڑے میں۔ ایک اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ روح اللہ و کلمۃ اللہ، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، آپ نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا فرمائی ہے اور مجھے اپنا نبی بنایا ہے۔ اور بخاری شریف میں بنی اسرائیل کے ایک عابد زاہد کا ذکر ہے، جریج بعض پڑھتے ہیں اور بعض محدثین اس کو جریج پڑھتے ہیں فعیل کے وزن پر۔ اس کے حق میں ایک بچے نے اسی طرح پاک دامنی کا بیان دیا، اور حضرت موسیٰ کا جو فرعون کے ساتھ معاملہ ہے اس میں ایک بات میں فرعون کی بیٹی کے چھوٹے بچے نے پنگوڑے میں اس طرح کا بیان دیا، اور چوتھا یہ بچہ کہ جس نے حضرت یوسف کے حق میں پاک دامنی کا بیان دیا، اور وہ بیان یہ ہے کا انکان قمیصہ قد من قبل، اگر تو حضرت یوسف کی قمیص کرتا آگے سے پھٹا ہے، فصدقت، تو وہ عورت سچی ہے، وہو من الکاذبین، اور وہ خلاف واقعہ بات کرنے والے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے، فَكَذَبَتْ، تو وہ عورت جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، آپ سچے ہیں۔ کہ ظاہر ہے پھر وہ بھاگتے ہوئے اگر قمیص پکڑی گئی تو پیچھے سے پکڑی گئی تو وہ پھر عورت خطاوار ہے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، جب آپ کا کرتا دیکھا گیا تو پیچھے سے پھٹا تھا، قال انہ من کیدکن، عزیز مصر کہنے لگا، وہ سمجھ گیا کہ آپ سچے ہیں اور میری بیوی جو ہے وہ جھوٹی ہے، وہ کہنے لگا کہ یہ تم عورتوں کے مکر میں سے ہے، یعنی الٹا یہ کہہ رہی ہو کہ اس شخص کا کیا حکم ہے جو تمہارے گھر والوں سے بدی کا ارادہ چاہے۔ ان کیدکن عظیم، اے عورتوں تمہارے مکر بڑے ہیں۔ یوسف عارضن ھذا، پھر حضرت یوسف کی طرف مخاطب کر کے کہتے ہیں آپ اس سے اعراض کیجئے، اس وقوعے سے منہ پھیر لیجئے، واستغفری لذنبک، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی چاہ، انکی کنت من الخاطئین، بے شک تو خطاواروں میں سے ہے۔ مفسرین اکرام نے لکھا کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ قرآن فرماتا ہے خلق الانسان کان ضعیفا، انسان بڑا کمزور بنایا گیا۔ جب عورت ذات کی ایک وصف کو یہاں وہ عظیم فرما رہے، انسان جب فی نفسی ہی ذاتی طور پہ کمزور بنایا گیا تو یہ مکر تو اس کی ایک صفت ہے نا، اور وہ بھی صنف نازک کی عورت کی، تو یہ پھر کیسے عظیم ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر ہے قرآن مجید میں ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک مکر شیطان ضعیف ہے، تو مکر نساء کو عظیم کہا اور مکر شیطان کو ضعیف کمزور۔ تو یہ جو بات ہے اس کا جواب یہ دیا مفسرین نے، علامہ شیخ احمد ساوی نے حاشیۃ الساوی علی الجلالین میں اور دیگر مفسرین نے اپنی تفسیروں میں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ
بندہ جو ضعیف قرار دیا گیا نا، وہ پہاڑ اور بڑے بڑے جو اللہ تعالیٰ کی عظیم مخلوقات ہیں، جنات ہیں وغیرہ وغیرہ، فرشتے، ان کے مقابلے میں ضعیف کہا گیا۔ اور دوسرا یہ جو عورتوں کے مکر کو عظیم اور شیطان کے مکر کو ضعیف کہا گیا، تو عورتوں کا مکر مردوں کی تدبیر کے مقابلے میں بڑا ہے، کہ مردوں کی تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں، عورتوں کا مکر وہاں بڑا ثابت ہوتا ہے۔ اور شیطان کا جو مکر ضعیف کہا، وہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کے مقابلے میں وہ بڑا ضعیف ہے۔ اور ویسے بھی ایک اور طور پہ دیکھا جائے تو بندوں کے مقابلے میں اگر دونوں مکر دیکھے جائیں تو شیطان کا اس لیے ضعیف ہے کہ وہ چھپ کے وار کرتا ہے، اور عورتوں کا اس لیے عظیم ہے کہ وہ سر عام وار کرتی۔ وہاں پر علامہ ساوی نے ایک حدیث لکھی، النساء حبائل الشیطان، کہ شیطان بھی جن چیزوں سے وار کرتا ہے اور دو پیچ اور مکر کرتا ہے، ان میں سے عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سید عالم گور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ مجھے وہ منظر ابھی بھی آنکھوں میں گھوم جاتا ہے، سن 2002 کی بات ہے، جب ہمارے استاد گرامی قدر مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی قادری رضوی رحمہ اللہ تعالی یہ حدیث شریف پڑھا رہے تھے، تو فرماتے ہیں کہ دیکھو، جب الدنیا فرمایا تو اس میں سارا جہان آ گیا، فاتقوا الدنیا کے بعد واتقوا النساء فرمانا، یعنی تخصیص کرنا تعمیم کے بعد، یہ خصوصی نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ سارے جہاں کا فتنہ ایک طرف، تنہا عورتوں کا فتنہ ایک طرف۔ اور دوسری حدیث اس کی تائید بھی کرتی ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے بعد تمہارے اوپر جس فتنے کو سب سے زیادہ خطرناک دیکھتا ہوں وہ عورت کا فتنہ ہے، کہ اس کے کئی روپ ہیں دو پیچ کے، تو یہ اس کی ایک مثال ہے۔ تو دوسری بات مفسرین نے یہ فرمائی کہ عزیز مصر میں غیرت کے مادے کی قلت تھی، ورنہ وہ اس کو سخت سرزنش کرتا، اور یہ کوئی معمولی جرم نہیں تھا۔ صرف یہ کہنا انا کی کنت من الخاطئین، اس میں بھی انا کی خاطئتن کہنے کے بجائے اس نے کہا تو خطاواروں میں سے ہے، تو خطاوار ہے ڈائریکٹ پھر بھی نہیں کہا، تو بھئی یہ اس کی قلت غیرت۔ اور علامہ قرطبی نے لکھا کہ مصریوں میں ویسے فطری طور پہ بھی غیرت کی قلت ہے۔ اور علامہ ساوی نے تو یہاں تک لکھا، بڑی عجیب بات لکھی انہوں نے، وہ اور کسی تفسیر میں میری نظر سے نہیں گزری۔ وہ فرماتے ہیں کہ مصر کے خطے میں مجموعی طور پہ اس غیرت کی کمی کی وجہ سے شیر جو ایک غیرت جانوروں میں سے ہے، غیرت مند، وہ وہاں پیدا ہی نہیں ہوتا مصر میں، اور اگر کہیں دائیں بائیں سے سرزمین مصر میں آ جائے تو غائب ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے۔ یہ بات علامہ شیخ احمد ساوی نے اسی مقام پر تفسیر ساوی میں لکھی۔ تو بہرحال وقتی طور پہ عزیز مصر نے وہ معاملہ رفع دفع کر دیا، لیکن پیغمبر خدا حضرت یوسف علیٰ نبی جناب علیہ السلام، جن کے چہرے مورے کے آثار سعادت سے تو وہ پہلے ہی متاثر تھا، کہ اس نے کہا تھا کرمی مسواہ وسائی ینفعنا ونتخذہ ولدا، اسے معزز ٹھکانہ دیجئے کہ ہمارے لیے نفع مند ہو یا ہم بیٹا بنا لیں۔ تو ظاہر ہے اس کا دل جمع تھا تو اس نے یہ بات کی تھی۔ اب مزید وہ آپ کی پاک دامنی سے اور متاثر ہو کر اس نے آپ کے اعزاز اور شرف کو بڑھا دیا، لیکن پھر آپ کے لیے اس کے بعد ایک اور آزمائش، یعنی یہ دیکھیں کہ یکے بعد دیگرے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کتنی آزمائشوں اور کتنے مراحل سے گزار کر ان کے مراتب کو بلند سے بلند تر فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ اس آزمائش کا تذکرہ کل کے درس میں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔